شخصیات کے سلسلے میں زیادہ تر جو ہے وہ جو دوست گزر گئے ہیں، جو بڑے جنت مکی ہو گئے، انہی کا ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ تو آج بھی پروگرام کچھ اور تھا، یعنی ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن جب یہاں آ کے وہ بیٹھا تو ایسا محسوس ہوا کہ ایک دوست آئے اور انہوں نے غالب کا یہ شعر پڑھا، اور بہت طنزیہ انداز سے، کہ تو اے کہ محو سخن گستران پیشینی، مباش منکر غالب کے در زمانہ توست، کہ تو جو رفتگاں ہی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، انہی کو یاد کرتا رہتا ہے، انہی کو یاد کرواتا رہتا ہے، تو خبردار غالب سے منہ نہ پھیر، غالب کو نہ بھول جو تیرے زمانے میں ہے۔ یعنی کہ دوست ابھی تمہارے زندہ بھی ہیں، انہیں نہ بھولو۔ یہ صاحب تھے فراست حسین رضوی۔ تو میں نے فوراً وہ موضوع بدلا جو ذہن میں تھا، جس کے لیے کل سے میں سوچ بھی رہا تھا کہ کن کن لوگوں کا اس میں تذکرہ آنا ہے۔ کراچی کے کچھ یادگار واقعات کا تذکرہ کرنا تھا، تو لیکن یہ کہ اب وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اس شعر کا تقاضا یہ ہے کہ میں آج ان کا ذکر کروں۔ فراست رضوی کراچی میں رہتے ہیں، مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں عمر میں۔ لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے۔ سن 71 میں غالباً 72 میں ہجرت کر کے کراچی آ گئے اپنے والدین اور بھائیوں اور بہن کے ساتھ، اور چچا کے گھر، ان کے چچا پہلے سے تھے یہاں، تو ان کا گھر تھا رام سوامی میں، بڑا سا گھر، اس پہ ہرا سبز پینٹ کیا ہوا تھا، اور بڑا گھر تھا، مطلب اس کا بلکہ نام بھی تھا عشرت کاٹیج۔ تو وہاں یہ مقیم ہو گئے سب، یہ پورا کنبہ، اور کچھ مدت تک وہیں رہے۔ تو ان سے میری پہلی ملاقات وہ 1971 یا 72 میں شاہ فیصل کالونی کے ایک چائے خانے میں ہوئی۔ یعنی ملاقات کیا، سامنا ہوا اور دو چار فقروں کا، جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ وہاں ایک صاحب تھے بہت مشہور، بہت اچھے شاعر، وقار صدیقی اجمیری۔ تو میں ادھر جا رہا تھا تو مجھے وہ دکھائی دیے چائے خانے میں بیٹھے ہوئے، تو میں ان کی طرف پلٹ آیا تو وہاں دیکھا کہ ایک بالکل جیسے ایک نروانی چہرے والا ایک لڑکا بیٹھا ہے، اور وہ وقار صاحب سے ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ اب وقار صاحب ظاہر ہے ان کے والد کی عمر کے ہوں گے، وہ سینئر آدمی تھے، اور وقار صاحب صرف شاعر نہیں، مطلب شیخ بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، تو ان سے لوگ ذرا لحاظ سے بات کرتے تھے۔ تو یہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک لڑکا جو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، وہ وقار صاحب سے بہت ہنسی مذاق اور بے تکلفی سے بات کر رہا ہے، اور وقار صاحب جو ہیں وہ ہنسے جا رہے ہیں، تو یعنی جیسے خوش ہو رہے ہیں۔ تو خیر میں جا کے سلام کر کے بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر ان کا یہ سلسلہ جاری رہا ہنسی مذاق کا، اور اس کے بعد وقار صاحب نے میری طرف رخ کیا، اور کوئی مسئلہ تھا، وہ مسئلہ کیا، مطلب کوئی بات تھی جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا تم بھی اپنی رائے دو، کوئی ادبی مسئلہ تھا۔ تو میں نے اس پہ اپنی رائے دی، تو جب رائے دے چکا 1 آدھ منٹ بولا، تو یہ میری طرف رخ کر کے انہوں نے پھر ہاتھ بڑھا کے ہاتھ ملایا اور کہا کہ بھئی تمہارا لہجہ جو ہے وہ بہت مہذب ہے۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد مطلب جیسے ادھر ادھر باتیں ہوئیں، اور یہ ذرا جلدی چلے گئے وہاں سے اٹھ کے۔ لیکن یہ کہ یہ میرے ذہن میں جیسے ایک وہ تجسس سا چھوڑ گئے،
کہ یہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، اور کراچی میں اتنا ٹیلنٹڈ لڑکا ہو اور اس کا ہمیں پتہ نہ ہو، یہ بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ تو پھر ان سے دوسری ملاقات ایک آدھ مہینے ہی کے اندر وہاں جمعیت الفلاح صدر کراچی میں وہاں تنقیدی نشستیں ہوا کرتی تھیں، تو وہاں سجاد میر وغیرہ جو ہے وہ بہت آیا جایا کرتے، تو میں بھی سجاد میر صاحب کے ساتھ وہاں گیا، جمال احسانی بھی ساتھ تھے، تو وہاں یہ موصوف بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ یہ کچھ بولے نہیں وہاں، اور میں بار بار ان کی طرف کنکھیوں سے دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ تو اتنی روانی سے بول لیتے ہیں اور بہت زیادہ فصیح الکلام ہیں، تو یہ کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو خیر وہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ نکل آئے، یعنی جمال احسانی، سجاد میر اور میرے ساتھ نکل آئے، تو اس رواج کے مطابق جیسے ہم لوگ ایک چائے خانے میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں ان سے میں نے کچھ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، یعنی اپنا تجسس دور کیا۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی مدت ہوئی ہے کہ ہم لکھنؤ سے منتقل ہوئے ہیں کراچی، تو پتہ وغیرہ بھی اپنا بتایا، تو اس کے بعد ملاقات ختم ہو گئی، اس سے زیادہ شاید کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو لیکن وہاں بھی جو دو چار جملے انہوں نے کہے وہ مطلب رسمی سے، کہ بڑی خوشی ہوئی اور آج یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ یہاں کا ماحول بہت ادبی ہے، اس انداز کے سنجیدہ سے فقرے۔ تو خیر اس کے بعد مجھے جیسے ان سے ایک محبت ہو گئی، اور مطلب عجیب سا لگنے لگا، اور یوں لگنے لگا کہ اب جلدی ملنا چاہیے۔ تو جو انہوں نے پتہ بتایا تھا، اس کچھ ہی دن بعد میں اس پتے پہ پہنچ گیا۔ میرے ساتھ جمال احسانی جو مشہور شاعر تھے وہ بھی تھے، اور ایک صاحب تھے فہیم اختر مرحوم، وہ بھی شاعر تھے، اور بہت ہم سے مطلب قریبی تعلق تھا۔ تو ہم تینوں جو ہیں وہ ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے، اور وہاں ان کا پوچھا تو انہیں بلایا، گھر والوں نے باہر بھیجا۔ اس کے بعد بس جیسے خود بخود جیسے خودکار طریقے سے ہم لوگ جیسے معمول بنے ہوئے تھے، ہم چاروں، تو چاروں نے چلنا شروع کر دیا، اندر نہیں بیٹھے، اور وہاں رنچوڑ لائن قریب ہے، وہاں ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ تھا جس کا نام تھا کیفے ملی، وہ ایرانی ریسٹورنٹ تھا، اس کا مالک مطلب ایرانی تھا۔ تو وہ ریسٹورنٹ سمجھیں کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، اور وہاں مختلف ذوق کے لوگوں کی ٹکڑیاں بیٹھی ہوتی تھیں اپنی اپنی طے شدہ جگہوں پر۔ تو جیسے کوئی سٹے باز ہیں ان کی الگ وہ ہے، کوئی میمن تاجر ہیں ان کی الگ ہے، کچھ صحافی اور کچھ اداکار صداکار، یہ سب بیٹھا کرتے تھے وہاں۔ تو وہاں یہ ہمیں لے گئے کیفے ملی، وہاں جا کے انہوں نے مطلب یہ کہ ہم لوگوں کی ایک خاطر تواضع، غریبانہ سی خاطر تواضع وہ کی، اور پھر جمال احسانی اور فہیم اختر تو رخصت ہو گئے، اور میں انہی کے ساتھ ٹھہر گیا وہاں۔ تو ذرا دیر بعد ہم دونوں نکلے کیفے سے، تو باہر تھوڑا آگے چل کر ایک جگہ تھی جہاں برف کی سلیں رکھی ہوئی تھیں، برف بیچی جا رہی تھی۔ تو وہاں جو صاحب بیٹھے تھے ان سے یہ بہت زیادہ جیسے بہت لہک کر ملے، جیسے بہت گہری دوستی ہے۔ تو وہ صاحب بھی ہمارے بھی بہت گہرے دوست بعد میں ہوئے، اور فراست کی وجہ سے رنچوڑ لائن اور اطراف میں ہمیں کم از کم 5-6 ایسے لوگ ملے جو آگے چل کر بہترین دوستوں کی فہرست میں آ گئے۔
تو یہ سب فراست کی بدولت تھا۔ وہاں رنچوڑ لائن میں پھر ہماری بہت آمد و رفت رہتی تھی، اور وہاں مطلب کمال کے دوست نصیب ہوئے، اور اس کا سبب جو ہے فراست تھے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اب ہم لوگ جیسے مشکل ہوتا تھا کہ 2 دن بھی ملے بغیر گزرے، لیکن اس میں زیادہ جو لپک تھی وہ میرے اندر تھی۔ اب ان کے مختلف جوہر کھلنے شروع ہوئے، اور وہ مطلب حیران کر دینے والے کمالات تھے ان کے اندر، وہ میں ذکر کروں گا۔ تو پھر خیر اس کے بعد یہ جب اپنے چچا کے گھر سے اٹھ کر یہ فیڈرل بی ایریا 16 نمبر میں جا کے رہنے لگے، مطلب اپنے والد اور 2 بھائیوں کے ساتھ، اور وہاں محکمہ محنت کوئی صوبائی محکمہ محنت وغیرہ تھا، اس میں ملازمت کر لی انہوں نے، اور معمولی سی ملازمت۔ تو وہاں میں ان کے پاس، کیونکہ میرا دفتر بھی نزدیک تھا، تو میں تقریباً روز یا ہر دوسرے دن ان کی طرف چلا جاتا تھا، اور وہاں بھی ان کی وجہ سے 2 بہت زبردست لوگوں سے تعلق ہوا۔ ایک چودھری نسیم صاحب تھے، ایسا سادہ، ایسا دیانتدار، اور کرپشن کے تمام مواقع کھلے ہونے کے باوجود غریبی کی زندگی گزارنے والا افسر وہ کم دیکھا ہے، بے حد اچھے آدمی۔ اور ساتھ میں وہ مشہور شاعر بھی تھے، وہ پی آر او تھے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، راغب مراد آبادی صاحب۔ تو ان دونوں سے بھی ان کی وجہ سے جیسے دوستی ہو گئی، اور پھر الگ الگ بھی ان دونوں سے ملاقاتوں کا میرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے پھر اس کے بعد جو یہ ملاقاتوں کا تسلسل جاری ہے، لیکن جو ایک موقع آیا کہ سلیم احمد کیونکہ انچولی میں رہتے تھے، مسکن عزیز اس گھر کا نام تھا جہاں وہ رہا کرتے تھے، تو یہ 16 نمبر میں بمشکل آدھے کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور اتفاق یہ ہوا کہ میں بھی ان کا پڑوسی بن گیا فراست کا، یعنی کہ ہمارے مکان کی پشت، دونوں کے گھروں کی پشت جیسے ملی ہوئی تھی، ذرا سا فاصلہ تھا۔ تو اب تو جیسے دن رات کا ساتھ ہو گیا، اور سلیم احمد کے یہاں بھی جیسے یہ بھی اس حلقے میں داخل ہو گئے، اور مطلب شاید ہم دونوں روز سلیم احمد کے یہاں جاتے تھے۔ سلیم احمد کے یہاں بھی انہوں نے ایک اپنی مرکزی جگہ بنا لی، یعنی سلیم احمد سے بھی ہنسی مذاق، کیونکہ سلیم احمد خود فقرے بازی کا بہت ذوق رکھتے تھے، تو ان سے بہت خصوصی تعلق ان کا پیدا ہو گیا 1 مہینے کے اندر اندر، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر یہ کسی دن نہ پہنچتے تو وہ ذرا بےتابی سے منتظر رہتے، اور کئی مرتبہ وہ ان کے گھر آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتے، مطلب اس طرح کا معاملہ 1 مہینے میں شروع ہو گیا۔ اور وہاں پھر ان کی دوستیاں ہوئیں، اور اس دوستی میں ایک عجیب بات تھی جو وقار صدیقی صاحب کے ساتھ ان کا رویہ میں نے دیکھا، اس کے زیادہ کمالات اور زیادہ مظاہرے یہاں سلیم احمد کے حلقے میں دیکھے، کہ سلیم احمد کے بہت پرانے لڑکپن کے میرٹھ کے دوست تھے قیام الدین صدیقی صاحب، مشہور ہاکی پلیئر، اصلاح الدین کے چچا، اور خود بھی وہ بڑے پلیئر تھے تقسیم سے پہلے، اور ہاکی میں وہ مطلب امپائر وغیرہ بنتے تھے۔ تو وہ جو ہے قیام صدیقی سے ان کی ایسی دوستی ہو گئی کہ تو طلاق کی نوبت آ گئی، مطلب یہ قیام صدیقی کہتے تھے تو سمجھے گا نہیں، تو اب بھی باز نہیں آئے گا، اور ان کی عمر میں ظاہر ہے اتنا ہی قیام صدیقی ان کے والد کے برابر تھے۔ تو وہ سب جو میں نے دیکھا تو عجیب سا لگا کہ اس لڑکے میں ایسے، مطلب اب تو خیر ہم انہیں سمجھ گئے تھے، لیکن پھر بھی عجیب سا لگا کہ اس میں ایسی کیا وہ ہے مطلب کشش، کہ یہ بڑوں سے جو ہے وہ انتہا درجے کی بے تکلفی پیدا کر لیتا ہے، اور انہیں ناگوار نہیں گزرنے دیتا۔
تو یہ سب مطلب چلتا رہا، اور بہت سارے واقعے. تو وہ جو ہے پھر مطلب یہ کہ حلقہ ارباب ذوق وغیرہ، مطلب یہ کہ اب بہت زیادہ ساتھ ہو گیا، اور وہ ساتھ ہونے سے جو ان کے کمالات مطلب ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے، وہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک گرویدگی سی پیدا ہو گئی ان کے دوسرے تعلق داروں کی طرح مجھ میں بھی. اور اب میں مطلب یہ کہ یہ تو ایک جیسے ایک تاریخی تفصیل تھی، اب بتاتا ہوں کہ یہ آدمی ہے کیا. ہمارے سب دوستوں میں مطلب بشمول سلیم احمد ان کے فراست سے ٹکر لینے والا فقرے باز کوئی نہیں تھا. مطلب بزلہ سنجی اور فقرہ کسنا ان پر ختم تھا، اور میں نے کسی کو بھی ان کی فقرے، اگر وہ ان کے فقروں کی زد میں آ گیا تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے فقروں کے جواب میں کوئی اچھا فقرہ تراش سکے. مطلب ہر ایک ساکت ہو جاتا تھا، ہنسنے لگتا تھا، ادھر ادھر بات کرنے لگتا تھا، لیکن جو ایک فقرے بازی کا ایک مقابلہ سا ہوتا ہے نا، وہ میں نے کبھی کسی کو ان سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جس نے کرنے کی کوشش کی اسے ہمیشہ منہ کی کھاتے دیکھا. تو مطلب ان کی مذہبی فقرے بازی بھی ایسی تھی، کاش وہ زمانہ لوٹ آئے کہ اگر ان فقروں میں سے کچھ فقرے یہ جو ممبر پہ ٹرٹرانے والے مینڈک ہیں ان کے ہاتھ آ جاتے تو وہ کم از کم لومڑی ضرور بن جاتے، مینڈک سے لومڑی بن جاتے. مطلب کچھ چالاکی اور کچھ وہ عیاری میں ایک نفاست پیدا ہو جاتی. اور مطلب مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اس زمانے میں بھی، یعنی بالکل نوجوانی، اس زمانے میں بھی یہ ذاکروں کی غالی ذاکروں کی تربیت گاہ کھول کر ان کے مربی اور معلم بن جاتے تو آج مجلسوں کا ریٹ 10 گنا ہوتا ان کا. تو اور میں وہ جو ہم پہ کرتے تھے وہ اس میں اتنی تنازی، اتنی نفاست، اتنی باریکی، اتنا میٹھا زہریلا پن ہوتا تھا کہ واقعی یہ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے لیے، وہ لوگ بالکل ان کے سامنے طفل مکتب ہیں آج تک. تو وہ میں فقرے نہیں دہرا سکتا کیونکہ وہ اب وہ ماحول نہیں ہے جو یہ ہم پر کستے تھے، ہمارے مذہبی مقدسات پر، اور ہم ہنستے تھے، نعوذ باللہ پڑھ کے ہنسنے لگتے تھے، اور ہم بھی جواب میں کچھ کہہ دیتے تھے تو یہ بھی ہنسنے لگتے تھے. تو ان کا جو اپنے ساتھیوں پہ ایک فقرہ ہے اس کا مطلب وہ اس زمانے میں بہت مشہور ہو گیا تھا. تو اب میں ان دوستوں کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ بہت مشہور شاعر اور مذہبی شاعری میں بھی بہت حد کمال کو چھونے والی شاعری کرنے والے. تو ان کے بارے میں ان سے کچھ ان کی کھٹ پٹ ہوئی یا ایسے ہی بس خوش طبعی کے طور پر انہوں نے ایک واقعہ بنایا. کہا بھائی 10 محرم کے 10ویں دن امام حسین نے فرمایا کہ حل من ناصرین ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، میرا ہاتھ بٹائے. تو بہت جیسے افسردگی میں فرمایا. تو ابھی یہ فرما کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک طرف سے غبار اٹھتا دکھائی دیا. تو امام حسین خوش ہو گئے کہ نہیں نصرت آ پہنچی لگتا ہے. تو خیر وہ ابھی غبار تھا. پھر 10-15 منٹ بعد اس غبار میں سے ایک شہ سوار برآمد ہوا. وہ شہ سوار تھوڑا سا اور نزدیک آیا تو امام نے اپنے
قریبی کسی ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان چولی سے فلاں صاحب آئے ہیں آپ کی نصرت کو۔ تو امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ اب جن کے بارے میں کہا ہے وہ بہت ہی زبردست جذبے والے اور نہایت گہرے پیشن کے ساتھ گویا ان کے ہم مسلک تھے۔ تو وہ مطلب اور بھی ایسے ہیں کہ وہ مشہور شخصیات کے بارے میں دونوں طرف کی، کہ وہ میں اب کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، مطلب انہیں کوٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن جنہیں کوٹ کرتے ہوئے آج جھجک اور ڈر ہے وہ سامان ظرافت بن جاتے تھے۔ یعنی ان کے لیے جن پر یہ مذہبی طور پہ فقرے بازی کرتے تھے ان کے لیے بھی سامان ظرافت تھے، اور تعلق کو ہلکا سا بھی دھچکا نہیں لگتا تھا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے گیا تو ان کا پیغام آیا فون پر کہ بھائی سنا ہے تم مدینے پہنچ گئے ہو تو مجھے میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا۔ کہنے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بھائی وہ جو دو ساتھ ہیں وہ تو مجھ پہ ہی کہیں کوئی غضب نہ نازل ہو جائے تو میں تو تمہارا سلام نہیں کر، یا کم از کم یہ تمہارا نام لے کے نہیں کہہ سکتا۔ تو بہت وہ مطلب جواب میں وہ آیا کہ اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے طالب جوہری صاحب کو یہ جواب سنایا، تو طالب جوہری صاحب نے بھی بہت اس سے لطف لیا، ہنسنے لگے۔ تو اس طرح کا جیسے دو طرفہ ایک معاملہ چلتا رہتا تھا، اور یہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہم سے مذہبی مخالفت کرتے ہوئے ہم سے تعلق رکھنے کا حق اپنے ہم مسلکوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ادا کر رہا ہے، ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا۔ تو پھر یہ کہ ان کا حافظہ کمال کا تھا، ذہانت کے ساتھ حافظہ، یہ مطلب ان کو لگتا تھا کہ کوئی بات بھولتی نہیں ہے، یعنی عجیب عجیب قصے اور پرانے واقعات وہ سب جھونک کے ان کو ازبر تھے، اور اس پر پھر ان کے تبصرے یا اس سے جو یہ نتیجہ کشید کرتے تھے اس میں جیسی ذہانت اور چمک دمک ہوتی تھی وہ مطلب ناپید ہے۔ اس وقت بھی کمیاب تھی، اب تو ناپید ہے۔ اور ان کی ایک بہت بڑی انفرادیت جو مطلب جو اکثر کے لیے ناقابل تصور ہے، وہ ہے ہر حلقے میں یہ محبوبیت رکھتے تھے، یعنی جہاں جاتے تھے وہاں کے محبوب بن جاتے تھے، اس پورے حلقے کے محبوب بن جاتے تھے۔ اس زمانے میں کراچی کا کلچر یہ تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے سینئر اہل کمال، تو ان کے گھر میں ہی بیٹھک ہوتی تھی، جیسے سلیم احمد کے گھر میں ان کی بیٹھک ہوتی تھی، ممتاز حسین صاحب تھے، مصطفیٰ حسین، قمر جمیل، غرض اس طرح کے اور بھی۔ اسی طرح مذہبی بیٹھکیں بھی ہوتی تھیں، مطلب رشید ترابی صاحب ادھر اور بہت سارے۔ تو مطلب رواج یہ تھا کہ سینئر آدمی چائے خانوں میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اپنے گھر میں ہی جیسے حلقہ کر لیتے تھے، اور لوگ مطلب بیٹھے رہتے تھے 1 بجے رات تک ان بیٹھکوں میں۔ تو میں نے کوئی حلقہ ایسا نہیں دیکھا، کچھ حلقوں میں ان کے ساتھ گیا ہوں، میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ حلقہ چاہے علماء کا ہو، چاہے ادیبوں اور شاعروں کا ہو، چاہے خشک مزاج فلسفیوں کا ہو، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے بروکروں کا ہو، ہر حلقہ ان کے جب یہ جاتے تھے تو کچھ اور ہوتا تھا، لیکن جب یہ نکلتے تھے وہاں سے
تو ان کے محبوب بن چکے ہوتے تھے، اور ان کا انتظار جیسے اس حلقے کی گھٹی میں پڑ جاتا تھا۔ اس حلقے کے جو پیٹنٹ احساسات میں ان کا انتظار داخل ہو جاتا تھا کہ روز جیسے لوگ پوچھتے رہتے تھے کہ بھئی فراست صاحب نہیں آئے، فراست صاحب نہیں آئے، تو فراست صاحب نہیں آئے یہ فقرہ کسی اور کے بارے میں اتنی مرتبہ اتنے مختلف حلقوں کی طرف سے نہیں بولا گیا ہوگا اس زمانے کی پوری کراچی میں۔ تو بالکل جیسے دل مسخر کر کے آ جاتے تھے، اور مطلب اپنی ظرافت کی وجہ سے، یہ جو اپنی فقرے بازی اور اپنے اوپر بھی فقرے کستے تھے، تو وہ جو ہے وہ ساری محفل جیسے ہے وہ اپنے مسائل بھول جاتی تھی، اور سنجیدہ سے سنجیدہ آدمی جس کو ہم نے 2 برس کے تعلق میں مسکراتے نہیں دیکھا، وہ قہقہا لگاتے ہوئے یہ چھوڑ کے آتے تھے انہیں۔ تو یہ والی محبوبیت جو ہے، یعنی کہیں بھی چلے جائیں وہ ان کے محبوب بن جاتے تھے، ان کی ضرورت بن جاتے تھے، اور ان پہ ان کے درمیان رکھی ہوئی مرکزی مسند پر بیٹھنے کی جیسے وہ اجازت حاصل ہو جاتی تھی انہیں۔ تو یہ اس طرح کی محبوبیت ہم میں اگر کسی اور میں تھی تو وہ مرحوم سراج منیر تھے۔ وہ بھی جہاں جاتے تھے تو وہاں جیسے اپنی کشش پیدا کر کے آ جاتے تھے، اپنی ضرورت پیدا کر کے آ جاتے تھے، لیکن ان کا انتظار ہوتا تھا کہ جیسے کوئی رہنما ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی استاد ہے، اس حیثیت سے ان کا انتظار ہوتا تھا ڈپریشن کے یقینی معالج کی حیثیت سے، اور ان سے محبت پیدا ہو جاتی تھی لوگوں میں، سراج کا جیسے احترام ہو جاتا تھا۔ تو لیکن بہرحال ہم میں اگر یہ اس طرح کی محبوبیت جو لوگوں کو پیاسا رکھتی تھی وہ انہی 2 میں تھی۔ تو پھر کئی اداروں میں نوکری کی، اور سب نوکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو جس ادارے میں بھی ملازمت کی فراست رضوی نے، وہاں کے مطلب امیجیٹ باس سے لے کر چیئرمین اور ڈی جی تک سب ان کے ماتحت بن جاتے تھے۔ یہ جن کے بھی ماتحت بن کے دفتر جوائن کرتے تھے تو مہینہ بھی شاید پورا نہیں گزرتا تھا کہ اس کے ٹاپ تک کو اپنا مرید بنا لیتے تھے، اپنا عاشق بنا لیتے تھے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات تھوڑی، مطلب ہماری دیکھی ہوئی ہے۔ تو جیسے وہ محنت والے ادارے میں، اب وہاں بیٹھنے والوں میں چودھری نسیم صاحب رحمہ اللہ وہ بڑے افسر تھے اس میں، یعنی ٹاپ پر وہ تھے۔ تو وہ مطلب بے چین رہتے تھے، فراست اگر چلے جاتے تھے، ہم جیسے گئے تو وہ نسیم صاحب سے ملنے ضرور جاتے تھے، تو وہ انہیں دیکھ کر کھل اٹھتے تھے۔ اسی طرح یہ موصوف کسٹم وغیرہ میں کئی ملازم ہوئے، وہ بھی میرا دیکھا ہوا۔ تو وہاں کا کلیکٹر اور پتہ نہیں جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ایک دن محب عارفی صاحب کے یہاں نشست میں اکٹھے ہوئے، تو وہ فراست کے آگے جیسے ایسا لگ رہا تھا جیسے فراست کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل واضح لگ رہا تھا کہ یہ خود کو فراست کا ضرورت مند سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح اور ایک یہ انکم ٹیکس میں چلے گئے، وہاں مجھے لے کے گئے ایک کمشنر کے پاس، انکم ٹیکس کمشنر جو ان کا ظاہر افسر تھا، اور تھے مطلب بڑے اچھے آدمی، نیازی صاحب۔ ان کے پاس کتابیں وغیرہ بہت تھیں، پڑھنے کا عجیب ذوق تھا انہیں۔ تو ان کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ جاوید کو کتابوں کا شوق ہے۔ تو ان کا رویہ میں نے ان کے ساتھ دیکھا، ارے بھائی فراست ہمیں حکم کیا ہوتا۔ اب یہ سب ان کی زندگی کے جیسے روز کے قصے اور معاملات تھے۔ تو لیکن کبھی کسی سے
کوئی فائدہ نہیں لیا، کبھی کسی سے اپنی کوئی بہت بڑی ضرورت بھی پوری نہیں کروائی، کبھی کسی سے اپنی ترقی کے لیے اشارہ بھی نہیں کیا، جن کے جنبش ابرو پہ ان کی ترقی ہو سکتی تھی اور وہ دل سے چاہتے تھے، لیکن اس شخص نے بڑوں کو جو ہے وہ اپنا عاشق بنایا اور ان سے کسی بھی طرح کا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کیا، کسی بھی طرح کا۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جہاں وہ لوگ آپ سے گویا عاجزی سے یا بڑے کی طرح ڈانٹ کر آپ کو وہ کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں اور آپ کے لیے وہ فائدہ ناجائز بھی نہ ہو، اور پھر آپ ان سے لڑ جائیں، ان سے جیسے ایک اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں، اپنی ناگواری کا واضح اظہار کریں، یہ تو بھائی بڑوں میں بھی بہت کمیاب ہے یہ وصف ان میں لڑک پن سے تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بیچارے آج بھی فلیٹ میں رہ رہے ہیں، ورنہ فراست وہ آدمی ہے کہ یہ اگر اپنی وہ جو کشش ہے نا، وہ جو محبوبیت جو ہے، اس کو ذرا اپنی آسائش کے لیے استعمال کرتا تو آج اس کے چار چھ گھر ہوتے مختلف شہروں میں۔ تو یہ مطلب ان کا وہ، اور پھر ظاہر ہے کہ خوددار بہت تھے شروع سے، 16-17 برس کی عمر سے۔ میں جانتا ہوں کہ کیونکہ میں نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، تو یہ تکلیفیں جھیلنے میں یا معاشی تنگی میں مجھ سے کم نہیں تھے، ان کی پریشانیاں مجھ سے کم نہیں تھے۔ میں تو چلو گھر کے بغیر اکیلا تھا، یہ گھر کے ساتھ اکیلے تھے، تو ان کی پریشانیاں جیسے بہت باطنی اور داخلی شدت والی تھیں، جو میری نہیں تھیں، میری تو واقعاتی انداز کی تھیں۔ تو انہوں نے اپنی کوئی ایسی تکلیف جس میں دوسرا مدد کرنے کی پیشکش کرے، وہ قریب ترین دوستوں سے بھی پوشیدہ رکھی۔ ہمیشہ صاف ستھرا کپڑا پہنا، ہمیشہ جوتا پہن کے نکلے گھر سے، ہمیشہ بال خوب اچھی طرح سے بنا کے نکلے، یعنی ہمیشہ اپنی پریشانی کو اس حد تک چھپایا اپنے لباس اور اپنے ظاہر سے کہ لوگوں کا دھیان بھی اس طرف نہ جائے کہ بھئی فراست تمہیں کچھ قرض ورض لینا ہے، ہمیشہ۔ اور 16-17 برس 18 برس کی عمر میں ایسی خودداری، یہ مطلب کرامت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ان کا ایک عجیب تھا، اگر یہ میں ان سے کہتا تھا یار اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو تم ولی اللہ ہو جاتے۔ اب بھائی یہ مذاق کا ایک بتا رہا ہوں، اب اس پہ کوئی تبصرے نہ شروع ہو جائیں۔ تو مطلب انہیں اپنی تعریف سننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ظاہر اب بھی نہیں ہے، لیکن اس عمر میں جب تعریف ایک بھوک کی طرح محسوس ہوتی ہے، تعریف کی طلب، تو نہ آپ انہیں برا بھلا کہہ دیں تو یہ آپ سے دور نہیں ہوں گے، آپ ان کو لڑ پڑیں، ان کا گریبان پکڑ لیں، یہ آپ سے دور نہیں ہوں گے اگر دوست مان لیا ہے۔ اور آپ جیسے ہی ان کی کوئی تعریف شروع کریں گے، دوست یعنی کہ جن سے کوئی خوشامد وغیرہ کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا نا، تو وہ فوراً کوئی حرکت ایسی کر دیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ اس مدح سرائی پر شرمندہ ہونا پڑے گا، یا ان کو برا بھلا کہنے کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ ان کو سراہنے والا پھر انہیں برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ جیسے مجھے پہلے تھا کہ فی البدی بہت سارے شعر کہہ لیتا تھا جلدی جیسے 150 شعر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کہہ لیتا، تو وہ انرجی ایک ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں پر، رنچھوڑ لائن کے دوستوں پر بشمول فراست رضوی
ایک لمبی سی مدحیہ نظم کہی جس میں ہر ایک کی خامی خوبی دونوں بتائی، اور ایسے ہی وقت گزاری کا ایک وہ تھا۔ تو کیفے ملی میں ایک خصوصی نشست ہوئی کہ جاوید نے ہم پہ نظم کہی ہے، وہاں بیٹھ کے سنیں گے۔ سب اب اکٹھے ہیں، 5-6 وہ ریاض اور فاروق اور بہت جو سلیمان، اور پھر محمد احمد میرے جو سب سے قریبی دوستوں میں سے بنے، وہ بھی وہیں کے تھے اور فراستی کی وجہ سے ہمیں ملے۔ تو خیر وہ میں نے سب کا پڑھ دیا کہ یہ ان کا وہ، اور ہر ایک پہ جیسے 20 شعر تھے۔ تو پھر ان کا جب میں پڑھنے لگا نا تو انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی شاعری پہ، پتہ نہیں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو مطلب اب مجھے بھی برا لگا۔ تو وہ بہرحال وہ کہہ کے ہم نے کہا یار میں بھی لعنت بھیجتا ہوں تمہاری کوئی تعریف کرنے پر، تم اس لائق نہیں ہو۔ اب اس تلخی پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر میں ذرا ہو رہا غصے میں، اس کے بعد یہ اٹھے اور وہ کہ مطلب جب ہم لوگ نکلے باہر تو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور اس شخص نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہ 20-25 شعر کیا تھے، سنا دو۔ اور یہ نوجوانی کی باتیں ہیں جہاں ظاہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی نظم کا اسے کردار بنایا گیا ہے، خوش ہوتا ہے، اور یہ بہت نیچرل خوشی ہے۔ لیکن ان کی شخصیت میں ایک ایسی کوئی روحانی پن سا چھپا ہوا ہے، اور مطلب مسلسل ٹریجک ٹیمپرامنٹ اور مسلسل ٹریجک جو احوال میں رہنے کے نتیجے میں ان کے اندر جیسے اپنی نفی کر دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، مطلب یہ جیسے اپنی نفی کر چکے ہیں۔ تو وہ ہمیں اس وقت نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا، بعد میں اندازہ ہوا کچھ اور واقعات سے بھی۔ تو اور کوئی بھی مطلب بڑا بھی ان کی کوئی تعریف کر دے تو یہ ظاہر ہے کہ شرما شرمی میں سن تو لیتے، تو تعریف مطلب ہے کہ بھئی فراست یار تم بہت ذہین ہو، ارے بھئی فراست تمہاری تو شعر فہمی حد درجے کی ہے۔ اب یہ سب جیسے سلیم احمد یا کسی نے اس طرح کہا تو اب یہ ظاہر ہے 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں بات پوری ہو جاتی تھی، لیکن باہر نکل کے ہم کہتے یا مبارک ہو، تو کہتے یار تم اب مجھ سے وہ نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو، یار کوئی منہ ہلکا ہے وہ بڑا عجیب سا منہ بنا کے وہ ایسے کہتے تھے کہ ہم پھر کہتے تھے کہ سلیم احمد سے غلطی ہو گئی، مطلب یہ جیسے ایک غصہ دلا دیتے تھے۔ یہ ایک اور وصف ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی بڑا مستغنی آدمی ہوں، کوئی بڑی شخصیت ہوں، یہ بس اپنی تعریف کرنے والے کو غصہ دلا دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ کہاں کی تعریف کرے گا، وہ تو پھر باز آ جائے گا۔ تو انتہا درجے کی آوارہ گردی کا ذوق اور شوق ان میں تھا، مطلب گھر میں یہ شاید بہت کم وقت گزارتے تھے، شاید نہیں ہم نے تو دیکھا ہے یقیناً۔ وہ جو ہے نا وہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ آدمی پورے شہر کا گز بنا پھرتا ہے، اور ان کے حلقے تعلق میں ہم سے بہت زیادہ حلقے اور دوست تھے۔ تو عجیب سا لگتا تھا کہاں ہر جگہ تم پہنچے ہوتے ہو۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ آوارہ گردی کیا ہے، یہ اپنے اکیلے پن کے احساس اور انٹروورژن سے یعنی داخلیت کے دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے تھا۔ ان کا اکیلا پن کبھی ختم نہیں ہوا، بلکہ کبھی کم بھی نہیں ہوا۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی کا 20 گھنٹہ تقریباً مجلسوں میں گزرتا ہے، ہنستے کھیلتے گزرتا ہے، اور اس کا اکیلا پن، اس کے باطن کا خلا ان ہنگاموں سے نہیں بھرتا،
نہ کبھی بھرا، اور شاید آج بھی یہ ایسے ہی ہیں۔ تو پھر یہ کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہم لوگوں کی طرح، کہ ہمارا تو 5 فقروں کے بعد چھٹا فقرہ اگر جھوٹ نہ ہو تو وہ عجیب سا لگنے لگتا تھا سننے والوں کو بھی، کہ یار یہ کیا بالکل پلین سی بات کہہ دی۔ تو وہ جیسے جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ دوسرا سمجھ رہا ہے، لیکن بس بولتے چلے جاتے تھے۔ یہ ایسا نہیں کرتے تھے، ان پہ عجیب طرح کی ایک اخلاقی گرفت تھی ان کے نفس پر، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور سچ بھی مبالغے کے ساتھ نہیں بولتے۔ تو یہ بہت عجیب بات تھی اس دور میں ہمارے لیے، مطلب ہم میں سے کوئی بھی اس خوبی کا حامل نہیں تھا، یعنی ہم اپنے کسی بہت کم دوستوں کے بارے میں اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مبالغہ آرائی نہیں کرتا، یعنی اور یہ مطلب گپیں نہیں ہانکتا۔ تو یہ ایسے تھے بالکل جیسے وہ، اور پھر یہ کہ جھوٹ نہ بولنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب ان میں وہ تھی کہ ان سے اگر کوئی سنجیدہ سوال پوچھ لیا جائے یا کوئی سنجیدہ بات ہو رہی ہو ادب وغیرہ کی، تو یہ جب اپنے چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے تھے، وہ بالکل جیسے ایک بے تاثر سا چہرہ بن جاتا تھا، تو اس پہ ہمیں زیادہ ہنسی آتی تھی۔ یہ اب کوئی جو کراچی میں دوست رہتا ہو، وہ جا کے فراست سے کوئی مسئلہ پوچھ لے ادبی یا فکری، تو یہ لطیفے سناتے وقت یعنی سنا رہے ہوں گے اس سچویشن میں اچانک چہرہ بدل لیں گے، اور وہ بالکل بے تاثر سا چہرہ، اور آنکھیں جیسے مخمور سی آنکھیں بنا لیں کہ جیسے سب کچھ لوح محفوظ پہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، اور سنجیدہ بات بہت تصنع کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایسا آدمی بھی میں نے نہیں دیکھا، اور امید ہے کہ شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، کہ جو کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو پتھرا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور جس کی سنجیدگی بھی جو ہے وہ دوسرے کے لیے فرحت بخش ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہ انتہا درجے کے بے تعصب، نہیں تعصب ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ اب پتہ نہیں حالات ایسے ہو گئے کہ ہم بھی ویسے نہیں رہے، شاید ان پہ بھی کوئی اثر پڑ گیا ہو، اور کیونکہ اب بہت باعمل ہیں، پابند شریعت ہیں، بہت اچھی مذہبی شاعری کرتے ہیں، اور ایک مناقب کا مجموعہ ہے، وہ اتنا شفاف، اتنا سماوی کیفیت رکھنے والا مجموعہ مذہبی شاعری میں مطلب کم آیا ہوگا، جو انہوں نے ائمہ کی شان میں اور نعتیں کہی ہیں، ان میں کہیں بھی ان کے مسلک کا اظہار نہیں ہوتا، یا کہیں بھی دوسرے کو تختہ مشق بنانے کا کوئی رویہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے، حالانکہ یہ بہت مضبوط مذہبی پس منظر کے حامل ہیں، اور بے تعصبی کی ایک پہچان کئی ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے جو دلی دوست ہیں، یعنی کہ جو ان کے بھی محبوب ہیں، جن سے یہ بہت قریب کا تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے اکثریت کا مطلب ہے 95% دوست جو ہیں وہ ان کے مخالف مسلک کے ہیں، اور ہم مسلک دوستوں کی تعداد ان کے یہاں نہ ہونے کے برابر رہی ہے اس زمانے سے اور آج تک۔ تو یہ جو بے تعصبی ہے نا، یہ محض ایک رسمی رواداری نہیں ہے، یہ رواداری میں آدمی نفرت کو چھپا سکتا ہے، غصے کو دبا سکتا ہے، اختلاف کو ایک طرف رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے قلبی تعلق نہیں پیدا کر سکتا۔
تو ان کی صورت بالکل مختلف ہے. ان کے بہترین دوست جو ہیں وہ ایسے ایسے لوگ ہیں ان میں کہ وہ ان پر عجیب عجیب طرح کی ان کے ساتھ وہ ان پر بھی تبرہ پڑھتے ہیں اور عجیب عجیب بے ڈھنگے انداز سے بھی باتیں کرتے ہیں. تو کچھ نہیں. اور بہترین دوست تو ایسا آدمی بھی کم ہے. ہم بھی ایسے آدمی ہیں لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ ہیں ہم سے. پھر تحمل اور درگزر. یہ لڑکپن میں ہم سے ملے لیکن ہم ان کی بزرگی نہ پہچان سکے ان کی بظاہر فقرے بازی اور بزلہ سنجی کی وجہ سے. تو یہ تو بعد میں جب تعلق بڑھا تو احساس ہوتا رہا، لیکن اس احساس کو ہم جیسے جھٹکتے رہے. ارے نہیں، یہ کہاں سے ہمارے دوست بھلا ایسے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم نے ان کی قدر نہیں کی. تو اپنے مسلک اور اپنے کلچر یعنی لکھنوی کلچر پر سخت سے سخت تنقید سن کر بھی کسی سے بھی تعلق کو متاثر نہیں ہونے دیا. یہ میں کم از کم 10 مواقع کا شاہد ہوں، جن میں سے 5 میں میں خود وہ تھا. تو دوستی پہ کوئی فرق نہیں آتا. کوئی بھی مطلب لگتا ہی نہیں کہ یہ شخص اپنی ناگواری کو دبانے والی محنت کر رہا ہے، یہ کوئی کشمکش میں مبتلا ہے. ایسا ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا. تو یہ غیر معمولی تحمل ہے اور یہ وسعت مشربی کی بہت بڑی دلیل ہے جس کی ہر مسلک کو ضرورت ہے، ورنہ یہی حال ہوگا جو اب ہے. تو جیسے میں انہیں بہت تنگ کرتا تھا اور مطلب بات پہ جیسے جھگڑا کر لینا، بات پہ ان کو جیسے وہ کرنا، کچھ برا بھلا کہنا، مطلب اذیت رسانی کی حد تک میرا یہ رویہ اس شخص کے ساتھ رہا اور غالباً ہر ملاقات میں رہا. یعنی سینکڑوں ملاقاتوں میں، شاید ابتدائی ملاقاتوں کو چھوڑ کر کوئی ملاقات ایسی نہیں ہے جب میں نے ان کی دل آزاری نہ کی ہو. اللہ ان سب پہ مجھے معاف فرمائے. تو لیکن انہوں نے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ان کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں. اور وہ تکلیف کسی کو بھی پہنچتی، اس میں مطلب وہ ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ تکلیف محسوس نہ کرنے والا وہاں بے حس کہلائے گا، وہ وسیع الظرف نہیں کہلائے گا. تو ان ایسی تکلیفیں انہیں میری طرف سے پہنچتی رہیں اور انہوں نے کبھی کسی سے بھی شکایت نہیں کی کہ جاوید میرے ساتھ ایسے دل آزار رویہ رکھتا ہے. کبھی نہیں، کہ مجھ سے بھی نہیں، کبھی نہیں. یہ ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ جس کو آپ 20 سال تک اس کی دل آزاری کریں اور وہ یہ آپ کو نہ احساس ہونے دے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. اور یقیناً ہوتی تھی. یہ تو میں بعد میں بات کر کے میں نے مطلب ان سے اگلوایا، لیکن بہت بعد میں، کوئی 10-15 برس پہلے یقیناً ہوتی تھی. اور یہ شخص اس کو تعلق پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا تھا. یہ وہ ذوق تعلق ہوتا ہے جس کی ہم سب کو اپنی معاشرت کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائی کو بھی جو ہے وہ بھرا پورا رکھنے کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں اس طرح کے ذوق تعلق اور اس درجے کے تحمل کے جو فراست میں نے مجسم دیکھا. اور ظاہر ہے کہ اتنا قریبی تعلق تھا کہ اس میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تھی. کوئی آدمی مطلب اداکاری کر لیتا تو ہم لوگ بھی بہت چالاک تھے تو ہم سمجھتے تھے. تو پھر یہ کہ ان میں احساس ذمہ داری بہت ہے.
وہ گھریلو زندگی میں بھی بہت ذمہ داری کا احساس رکھنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی، مطلب یہ الٹپ وعدے وغیرہ نہیں کرتے، ہاں جیسا ہم کرتے تھے، ہاں کر دیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امریکہ جانا ہے تو میں اس سے کہہ دوں کہ ہاں لے جاؤں گا، اس میں کیا ہے۔ اب بس کی واپسی کے بس کے ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے اور ہم اسے امریکہ لے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں، اول تو یہ وعدہ نہیں کرتے تھے، اور اگر یہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیں تو آپ بے فکر ہو جائیے، وہ کام یقیناً تکمیل کو پہنچے گا۔ اب جیسے میں لاہور میں رہتا ہوں تو میں کراچی میں جیسے کسی گمشدہ دوست کو ڈھونڈوانا، تو بس فراست کو کہہ دیا، یہ شخص پتہ نہیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے اس دوست کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور رابطہ کروا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، اب وہ چاہے پاتال تک انہیں جانا پڑے، انہوں نے جب کہہ دیا کہ میں پیغام پہنچا دوں گا تو یہ اس کے پاتال تک اتر کے بھی اسے ڈھونڈ لائیں گے۔ تو یہ بھی ایک عجیب طرح کی امانت داری اور وعدہ ایفائے عہد والی جو کیفیت ہے، یہ تو بھائی جیسے بزرگوں جیسی ہے۔ تو انتہائی خیر خواہ مشیر ہیں، ذہین بہت ہیں، تو مشورہ بھی بہت کارآمد دیتے ہیں، اور بہت دراک ہیں، مطلب ان کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے، فراست کو کوئی شخص وہ چاہے چانکیا ہو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس شخص کی ایک عجیب نظر ہے، یہ جیسے کھنگال لیتا ہے آدمی کو۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب خالد جامعی صاحب سے ایک جھگڑا چکانے کے لیے، جیسے ہم لوگ فراست اور میں گئے کہ بھئی اب بات آئی گئی ہو جائے، جھگڑا کہیں آگے نہ بڑھے، کوئی واقعہ ہوا تھا۔ تو وہاں جیسے بیٹھک میں ہم بیٹھے اور ابتدائی گفتگو میں نے ہی کی، کیونکہ میں ہی تجویز لے کر گیا تھا۔ تو کوئی 15 منٹ تک میں بولتا رہا، 10-15 منٹ، تو اندر سے چائے لانے وہ چلے گئے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر۔ تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں، ہوشیار رہنا۔ اب مجھے تو وہم و گمان بھی نہیں کہ ٹیپ ہو رہی ہیں، اور یہ بات وہ جو وجہ بتائی کہ کلک سی ہوتی تھی، کوئی آواز سی کلک سی فون میں سے، تو وہ آواز اس کی ہے ریکارڈنگ کی، تو وہ جب آئے تو ہم نے بھی سن لیا۔ تو اب یہ جو ایک ذہانت، مشورے کی اہلیت، نقصان سے بچانے والا جذبہ، اور پھر یہ کہ وہ مشورہ مطلب وہ وقت پر بچا لینا، تو یہ جناب جیسے میری کسی گفتگو پہ ایک فرقے وارانہ بحث چھڑ گئی، اب بہت مجھے، اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی مذہبی گفتگو کروں، مجھے سخت ترین مایوسی ہے کہ اختلاف کی موجودگی میں ایک ہم آہنگی والا رویہ مذہبی حلقوں سے بالکل کوچ کر گیا ہے، اور اختلاف میں ولگیرٹی، جارحیت، بہتان، تہمت، یہ سب جیسے ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ تو بہت افسوس، بہت عجیب واقعات ہوئے۔ بہرحال تو ان کی طرف سے، کیونکہ ان کے ہم مسلکوں نے اس وقت چاند ماری شروع کر رکھی تھی، تو ان کا فون آیا، کہنے یار تم کن چکروں پڑ گئے ہو، لعنت بھیجو، الگ رہو ان سب جھگڑوں سے۔ جیسے دوست ایک وہ مطلب زور دے کر کہتا ہے نا، اور اس طرح سے کہ یہ سب فضولیات ہے، تم الگ رہو، تم نہیں جانتے یہ اندر کی دنیا کتنی گندی ہے یہاں، تم الگ رہو۔ تو ایک فقرے میں
انہوں نے میرے اندر سے اس خیال کو ختم کر دیا کہ میں جواب دوں یا اپنا دفاع کروں ایک فقرے میں۔ تو پھر یہ کہ یہ حالات سے بہت زیادہ باخبر ہیں۔ کراچی شہر میں کوئی بھی معلومات مجھے خفیہ نوعیت کی درکار ہو تو بس ایک فون کرنے کی ضرورت ہے اور وہ معلومات ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہ یار آرٹس کونسل میں کیا ہو رہا ہے، فلاں سازش ہو رہی ہے، ذرا پتہ تو کرو۔ کہ پتہ کیا کرنا، میں بتا دیتا ہوں۔ مطلب اس درجے کی خبرداری بھی ہے تاکہ دوستوں کی خبرگیری میں کوتاہی نہ ہو، اس جذبے سے دوستوں کو مشورہ دینے میں آسانی رہے، اس جذبے سے یہ خبرداری ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ خوش رکھے انہیں اور اللہ اسی طرح چہکتا رکھے جو ان کی محبوبیت کا بڑا سبب ہے۔ اور مطلب آج جیسے میں نے دل اپنا خالی کر دیا ان کے لیے، کبھی ان کی تعریف وغیرہ کبھی میری زبان سے ان کے سامنے نہیں نکلی، بلکہ ویسے بھی بخلی ہی کرتا رہا۔ تو وہ جیسے عجیب سا ایک وہ تھا، میرے اندر عجیب خرابیاں کچھ تھیں، تو وہ ان کا نشانہ زیادہ تر ہمارے دوستوں میں انہیں بننا پڑا۔ لیکن بس آفرین ہے ان پر، بس اللہ انہیں مجھ سے خوش رکھے، راضی رکھے۔